آرگیومنٹ یہ بھی تھا فار دی سیک آف آرگیومنٹ میں یہ مان لیتا ہوں کہ ایک نیسیسری بینگ ہے، لیکن میں یہ کیوں مانوں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کوئی اور خدا کیوں نہیں؟ اللہ ان کو بولنا فور دی سیک آف آرگیومنٹ کیوں مانتے ہو، پہلے بولنا یا تو ریئلی مانو یا تو انکار کرو، کلیئر کٹ رہو. سیک آف آرگیومنٹ کیوں مانتے ہو، پہلے یہ بات مناؤ کہ 4 میں سے ایک پاسبلٹی ہے، سیک آف آرگیومنٹ کیوں مان رہے ہو؟ جب ہے ہی نہیں تمہارے پاس 5ویں پاسبلٹی تو کیوں واضح طور پہ بولو کہ اتنا مان لو کہ دیر از ون سپریم بینگ. اب ہم بتائیں گے وہ اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھو گے جو دوسرے مذہبوں میں جو تصور ہے، کہیں پہ ایسا گاڈ ہے جو جسے بیٹے کی ضرورت ہے، کہیں پہ ایسا ہے جس کو بھاگے پارٹنرز کی ضرورت ہے، شریک کی ضرورت ہے، ہیلپرز کی ضرورت ہے. ہم بتاتے ہیں ذرا خود سوچو کہ اگر کائنات میں ایک مالک کے علاوہ کسی اور کا کنٹرول ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ، ایک معبود اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، فساد ہو جاتا، دونوں میں فساد ہو جاتا. سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 22. تو ہم کہتے ہیں تمہاری ایک گاڑی ہے نا، ایک گاڑی میں 2 ڈرائیور آ جائے نا تو پوری گاڑی میں فساد ہو جائے گا. ایک ہی ڈرائیور چلا سکتا ہے گاڑی. تو یہ کائنات جو ہے چلانے والا ایک اللہ رب العالمین کے علاوہ ایک مالک، آپ اس کو ایک مالک کہو ابھی کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو یقیناً فساد ہو جاتا. تو ہم کہتے ہیں پہلے آپ یہ بات تو دیکھ لو، پہلے آپ نے فرسٹ چیز مان لیے، فرسٹ چیز یہ مانے کہ ہے. چلو اتنا تو ہوا نا، شیک ہینڈز، ویری گڈ، آپ اتنا تو آ گئے. بولنا ابھی سیک آرگیومنٹ مت بولو، ریئلی بولو، سچی بات بولو. آپ یہاں تک آ گئے. اب سیکنڈ چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا سوچو، وہ ایک کی جگہ انیک ہوتے ہیں، سب کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا اور کوئی کسی کو ہرانے کی کوشش کرتا. یعنی بہت سارے ہوتے نا تو جنگ ہو ہی جاتی تھی، لیکن یہ یونیورس ہارمنی کے ساتھ چل رہا ہے. ہارمنی، ڈیلیکیٹ بیلنسز ہے. ڈیلیکیٹ بیلنس میں سے کچھ بھی بگڑ جائے نا، پورا یونیورس درہم بھرم ہو کے ختم ہو جاتا. لیکن یونیورس چل رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں ذرا سوچو کہ وہ ایک مالک ہے، ایک چلانے والا ہے. اب سوچو کہ وہ ایک ہی، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جب ایک ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی بنانے والا، وہی مالک، وہی چلانے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی بیماری، شفا، رزق، اولاد، سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہے. تو عبادت جو ہماری ہے، ورشپ جو ہے، پوجا، اپاسنا، بندگی، عبادت جو ہے وہ اس ایک مالک کے علاوہ کسی اور کی کیسے کریں؟ ورشپ بھی اسی ایک کی ہونی چاہیے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہم ایسوں سے کیوں مانگے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ ایک بندہ دوسرے بندے کی عبادت کیوں کرے؟ کیوں نہ بندوں کے مالک کی کرے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کا جو مالک ہے اس کی عبادت کرے، اور وہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھو گے، پوری دنیا میں دیکھ لو، آپ کو جو پیور توحید ہے نا وہ آپ کو صرف اسلام میں ملے گی، پیور توحید. ہاں کچھ چیزیں صحیح مل جاتی ہے، کچھ اشارے مل جاتے ہیں، لیکن جو پیور توحید ہے صرف ایک رب، لا الہ الا اللہ، اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے. تو ہم کہتے ہیں یہاں تک آ گئے. اب آپ ون گاڈ میں ماننے لگے، اب آپ ماننے لگے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، عبادت اسی کی. اب آپ کو جاننا ہے کہ اسلام ہی کیوں سچا مذہب ہے. چلو نیکسٹ سٹیپ، اتنا تو آ گئے نا. اور اگلا سٹیپ، تو اگلے سٹیپ میں ہم بتائیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے کتنے سارے پروفز ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کتنے سارے پروفز ہیں. آئی پلس ٹی وی پہ ایک سیریز ہے میری، آئی پلس ٹی وی ریپلائز کے ہوم پیج پہ جائیں گے، اس کا لنک وہاں مل جائے گا، وائی اسلام 100 ریزنز. تو اس کے اندر میں نے قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کے بھی پروف دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے اس کے بھی پروف دیا ہے، اسلام سچا دین ہے اس کے بھی پروف دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ان کو اپنے طور پہ آپ فیوریٹ اپنے ریزنز بتائیے. اور ایک بھی وجہ مل گئی، ایک بھی کلیئر پروف مل گیا. تو سچائی جاننے والوں کے لیے، سچائی جو جاننا چاہتے ہیں، جو ڈھونڈ رہے ہیں سچی بات کو، ان کے لیے وہ کافی ہے. اور جو نہیں جاننا چاہتا ہے اس کو آنکھیں بند کرنا ہے. اور کوئی آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے ہونے کی ایکٹنگ کرے گا تو ہم اس کو جگا بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ سویا ہی نہیں ہے. جو سویا ہے اس کو جگا سکتے ہیں، جو آنکھیں سے بند کیا ہوا ہے اس کو تو نہیں جگا سکتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھیے کہ کئی بار یہاں پہ بات ہے نا، صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کتنی صحیح بات بول رہے ہو، صحیح بات یہ بھی ہوتی ہے نا، لوگ خاص طور سے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس چیز کا احساس ان کے اندر آئے گا کہ ایک مالک ہے جو دیکھ رہا ہے تمہیں اور جس کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے، تو پھر ایک انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے کہ جو لوگ خواہشات کی پیروی کر کے زندگی ان کا بس انجوائمنٹ کا نام ہے، کچھ نہ کچھ بہانا چاہیے گاڈ کا انکار کرنے کا. تو اسی وجہ سے ایک اور چیز ساتھ میں ہونا بہت ضروری ہے کہ ڈرانا اور خوشخبری دینا، تاکہ انسان کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو. تو یہ میں آپ کو چند باتیں آج بتائی، لیکن اور بھی بہت کچھ ہے. اگر کوئی ویلڈ سوال وہ پوچھتے ہیں تو لے کے آ سکتے ہیں آپ. اچھا زید بھائی، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آج کے دور میں جو الحاد کا فتنہ پھیلا ہے اس کے پیچھے اصل میں شبہات نہیں، شہوات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں انسان بہت، کیونکہ ہر زمانے میں تو کفار دنیا میں رہے ہیں، لیکن خدا کے وجود کا جیسا آج رجحان بنا ہے انکار کا، ویسا رجحان پہلے کبھی نہیں رہا. تو بیشتر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو الحاد کی طرف جاتے ہیں نا، ان کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت آج کے دور میں جو ہمارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہ جو بھر بھر کر کے شہوات اور خواہشات اور ڈیزائرز جو ہے نا وہ دلوں کے اندر ڈال رہا ہے.
ہر طرف سے نا وہ نفس کو کھینچا جا رہا ہے، نفس شہوات جو ہے نا وہ نفس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور ان شہوات کو، ان ڈیزائرز کو پورا کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے مذہب. تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مذہب ہے جو ہمارے لیے آڑ بنا ہوا ہے کہ ہم کو اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرنے دے رہا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیں گے. اچھا، مذہب میں رہتے ہوئے بھی شہوات پوری کر سکتے ہیں، لیکن پھر ایک گلٹ دل کے اندر رہتی ہے، جس کو قرآن مجید نفس لوامہ کہتا ہے، کہ وہ اگر ایک مذہبی آدمی جب گناہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر گلٹ رہتی ہے کہ میں اپنے مذہب کے خلاف کام کر رہا ہوں. تو جب مذہب ہی کا انکار کر دیتا ہے، خدا ہی کا انکار کر دیتا ہے، خالق کائنات ہی کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے حلال حرام کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے. جب اس کے نزدیک قیامت ہی نہیں ہے، سوال جواب ہی نہیں ہے، سزا اور جزا ہی نہیں ہے، تو پھر تو آزاد ہے دنیا. تو یہ بیشتر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گرچہ اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ کے انکار کے لیے شبہات پیش کرتے ہیں، عقلی دلائل دیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا جو وہ بول رہے ہیں، ان کے دل میں اصل میں شہوات ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید نے فرمایا نا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان نے یہ سمجھ کر کے رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور کو بھی درست کرنے پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کا اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا وجود یا اس کو قیامت کا آنا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، اس لیے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی. تو اس انکار کے پیچھے عام طور پہ آپ دیکھیں گے شہوات ہیں، آرزویں ہیں، ڈیزائرز ہیں. اس لیے جو زید بھائی نے کہا نا کہ بھائی انبیاء کا جو طریقہ دعوت ہے ٹھیک ہے، اس میں ایک حد تک کے لاجیکل آرگیومنٹ ہے، لیکن صرف لاجیکل آرگیومنٹ نہیں ہے، ایک ایموشنل اپروچ بھی ہے. قرآن مجید کا جو دعوتی مزاج ہے اور جو قرآن مجید کا ایک دعوتی اپروچ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو جہاں پہ آپ کو لاجیکل ایک ملے گا، دلائل بھی ملیں گے، دوسری طرف آپ کو ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایک ایموشنل اپروچ بھی ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو ذرا اس کی کرم فرمائیوں پر نظر دوڑا، ان نعمتوں کو دیکھ جو اس نے تجھ کو دی ہے. تو کتنا ہی ایک ایموشنل ایک اپروچ ہے، ایک ایموشنل دعوت ہے، جذباتی دعوت. تو اس کا بھی سہارا لینا چاہیے، صرف عقل پرستی نہیں کرنی چاہیے. اور انسان صرف عقل کا نام نہیں ہے، انسان عقل اور جذبات کا مجموعہ ہے. اس لیے صرف عقل کو سیٹسفائی کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے آپ دیکھیں گے کہ دین کی طرف آنے کی وجہ کوئی عقلی دلائل نہیں ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایموشنل ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہوا، کوئی ایک ذاتی تجربہ ان کا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، اور اس ذاتی تجربے اور اس جذباتی تجربے نے ان کو دین کی فہم اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو قائل کروانے پہ بہت اہم رول ادا کیا ہے. تو جو دعوتی اپروچ ہے وہ صرف عقلی نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ جذباتی بھی ہونا چاہیے. یہ بہت ایک اچھی بات آئی الحمدللہ گفتگو میں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.